نیلا دائرہ. سطح آپ پر پیار و محبت کی پرکیف لہریں اور زیر آپ انتقام کا سونامی پڑ رہا تھا. بربریت کی دلخراش اور دلدوز داستان جہاں لہو سے لہو کو دھویا جا رہا تھا. ناز پرور ناز آفرین زخم در زخم، ریزہ ریزہ وجود کے ساتھ سچ اور جھوٹ کی تلاش میں جان بلب تھی. ایک خوشحال خوش و خرم خاندان کے بکھر جانے کا ناقابل فراموش واقعہ. مصنف امجد رئیس. نٹالی نے بروقت فورڈ ہام روڈ پر 12:10 والی ٹرین پکڑی. وہ لارچ مونٹ میں واقع گھر کی طرف جا رہی تھی. وہ میڈیکل کالج سے چند ذاتی استعمال کی اشیاء لے کر نکلی تھی اور گریگ کے لیے ایک مختصر پیغام چھوڑ دیا گیا تھا. دوران سفر اس کے حواس مختل ہوئے جا رہے تھے. ذہن ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا تھا. ماں کی کال نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے. ڈیڈ کو FBI نے گرفتار کر لیا ہے. ماں کی آواز میں لرزش اور دہشت نہ ہوتی تو نٹالی اسے مذاق ہی سمجھتی، لیکن ماں کی آواز حقیقت بتا رہی تھی. منی لانڈرنگ، غیر قانونی لین دین. اسے یقین تھا کہ ڈیڈ منافع سے زیادہ دیانتداری کو اہمیت دیتے تھے. کمیشن میں اونچ نیچ ہو سکتی تھی، کبھی کبھار ٹیکس بچانے کے لیے چھوٹا موٹا ہیر پھیر، یا پھر کبھی کمپنی کی ٹیبل پر فیملی کو ڈنر دینا. ایسا کوئی بھی کر سکتا تھا. لیکن ریکو اسٹیٹس کرمنل کمپنی کے ساتھ کاروبار، FBI، وہ چکرا کر رہ گئی تھی. وہ اپنے باپ کو جانتی تھی یہ ناممکن ہے. وہ ٹرین کی آخری کار میں تھی. ٹکٹ لے کر اس نے سر شیشے سے ٹکا دیا. وہ سانسوں کو ہموار رکھنے کی کوشش میں مصروف تھی. ساکھ ہی سب کچھ ہوتی ہے. اس کے ڈیڈ ہمیشہ یہی سبق پڑھاتے تھے. ان کے کاروبار کی بنیاد ہی ساکھ تھی. نٹالی نے خود کو دیکھا تھا. ڈیڈ نے کئی منافع بخش سودے اصولوں کی بنیاد پر ٹھکرا دیے تھے. اس نے آنکھیں بند کر لیں. وہ سب سے بڑی تھی. ڈیڈ کے ساتھ اس کا رشتہ بھی بہت مضبوط تھا. وہ محبت بھی اس سے بہت کرتے تھے. وہ ایک پرکشش شخصیت کی مالک تھی اور حیرت انگیز طور پر ہالی ووڈ کی ہیروئن نٹالی پورٹ سین سے ملتی تھی. ڈیڈ ہمیشہ اسے نیٹ کہہ کر بلاتے تھے. ڈیڈ اسے اکثر چھیڑتے تھے کہ وہ اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی. بچپن میں وہ کافی موٹی تھی. وہ کہتے تھے کہ اسے میڈیکل کی بجائے ہالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا. نٹالی کے لیے اور اس کی بہن بھائی کی خاطر کتنی بار وہ کام چھوڑ کر آ گئے تھے. ایک مرتبہ وہ ایملی کے اسکواش ٹورنامنٹ میں اچانک پہنچے تھے. وہ اپنی فیملی کے ساتھ وابستہ تھے، ایک اچھے شوہر اور ایک اچھے باپ کے مانند. نٹالی کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا. نٹالی کو یاد پڑتا تھا کہ اس کے دادا کا انتقال شاید کار حادثے میں ہوا تھا. نٹالی کا دماغ معاف ہو گیا. ڈیڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اچانک اس کے مرض کی علامات ظاہر ہونے لگیں. وہ جب 17 سال کی تھی تب ذیابیطس ٹائپ A کا شکار ہو گئی تھی. تناؤ کی حالت میں اس کا خطرہ بڑھ جاتا تھا. اس نے بیگ کھول کر بلڈ مانیٹر نکالا. وقت کے ساتھ وہ مرض کو سنبھالنے کے قابل ہو گئی تھی. ڈائٹ اور سرگرمیوں میں تبدیلی کے ساتھ جذباتی اتار چڑھاؤ کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا. دن میں 2 مرتبہ دوا لینی پڑتی تھی. ڈیجیٹل میٹر کی ریڈنگ پر 282 کے ہندسے چمک رہے تھے. او گاڈ، یہ زیادہ ہے. اس نے کٹ نکال کر سرنج کے ذریعے 18 یونٹ انسولین لی. سویٹر اٹھا کر پسلیوں کے قریب پیٹ میں آہستگی سے انسولین منتقل کر دی. مرض سے متعلق ابتدائی گھبراہٹ پر اس نے برسوں پہلے قابو پا لیا تھا. ڈیڈی اکثر بیشتر اسے یاد دلاتے تھے کہ اس کے اندر ایک فائٹر چھپا ہے. دوا لینے کے بعد سر اور آنکھوں کی دکھن، حالت کی خشکی اور تھکن کا احساس معدوم ہونے لگا. ٹرین لارچ مونٹ کے قریب پہنچ گئی. اس کے گھر کے قریب ماں کی سلور رنگ کی لیکسس کھڑی تھی. پہلے ڈیڈ ہر معاملہ سنبھال لیا کرتے تھے. اب شاید اس کی باری تھی. انتہائی کٹھن مرحلہ تھا. اسے بالکل مختلف اور انجانے حالات کا سامنا کرنا تھا. سیاہ لنکن لیمو روب کے وکیل نے ارینج کی تھی. ان کا رخ ویسٹ چیسٹر والے گھر کی طرف تھا. یہ ایک مشکل اور تکلیف دہ سفر تھا. 1 گھنٹے قبل بینجامن روب US کورٹ ہاؤس کے جج میوریل سپرسٹین کے سامنے تھا. کورٹ ہاؤس فولی اسکوائر پر تھا. وہ لمحات، وہ وقت روب کی زندگی کے لیے سب سے اذیت ناک اور شرمناک تھا. فرد جرم عائد کرتے وقت اس کو کوئی رعایت نہیں دی گئی. روب نے بدقت تمام خود کو قابو میں رکھا تھا. جج کی آواز اسے بلیڈ کے مانند کاٹ رہی تھی. وکلا اور جج کی گفت و شنید کے بعد $2 ملین کی ضمانت دی گئی. تاہم یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ ضمانت روب کی حقیقی رہائی کا پروانہ نہیں ہے. 1 گھنٹے بعد وہ سیاہ لنکن لیمو میں ویسٹ چیسٹر جا رہا تھا. وکیل میل کیپسٹن روب سے کیس کی باریکیوں پر بات کر رہا تھا. ریکو کی حد تک اس کا کہنا تھا کہ سونے کے متعلق وہ اپنی لا علمی ظاہر کر چکا ہے. چنانچہ یہ تسلیم شدہ نہیں ہے کہ وہ جانتا تھا سونے کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا
یہ امر متنازع ہے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وکٹر کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ اس نے جو ادائیگی راب کو کی وہ منشیات کی آمدنی سے حاصل کی گئی تھی۔ راب کو احساس تھا کہ ہرس کے تحت وہ فاش غلطیاں کر گیا تھا۔ اسے زیادہ کمیشن وصول نہیں کرنا چاہیے تھا یا پھر زائد کمیشن کی علت تلاش کرنی چاہیے تھی۔ نہ اس نے یہ سوچا کہ ایک ہی چینل سے بھاری مقدار میں سونا جاتا رہا تو اصل مقصد کیا تھا۔ کل سرکار کے ساتھ میٹنگ میں اس کی زندگی کے آنے والے 20 برسوں کا فیصلہ ہونا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ آئیون بیروا تھا۔ راب کی آواز بھی موجود تھی۔ بیروا سے وہ اس قسم کی ڈیل کے بارے میں بات چیت کرتا رہا تھا۔ وکیل میل کیپسٹن سے راب کی 10 سال پرانی دوستی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کیس کی کوئی کمزوری تلاش کر لے، کوئی معمولی سا رکھنا، جبکہ راب کے لیے دشوار ترین مرحلہ فیملی کو فیس کرنا تھا، جو اس پر بھروسہ کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ 20 سال پرانے رشتے لمحوں میں بکھر سکتے تھے۔ ہر شے بدلنے جا رہی تھی۔ راب کے پیٹ میں اینٹھن ہونے لگی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ اس کی بات کیسے سمجھیں گے؟ کل کو ایک آدھ روز میں میڈیا کے ذریعے سب کچھ عوام میں چلا جائے گا۔ کیا وہ دن پھر آئیں گا؟ کیا وہ مجھے سمجھ جائیں گے؟ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے اپنی فیملی کو تباہ کر دیا تھا، دوسروں کی نظروں میں گرا دیا تھا، ان کا مان توڑ دیا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آج جو کچھ ہوا یہ اختتام نہیں تھا۔ راب اس بات سے آگاہ تھا۔ سچ سامنے آنا ہی ہے تو اسے پورا آنا چاہیے۔ وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ آؤ، میل کیپسٹن نے اس کا بازو پکڑا۔ نہیں، یہ اب گھر نہیں، صرف ایک مکان ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ اس میں بسنے والے افراد ہیں۔ اس کی فیملی کچھ نہیں سہے گی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے، اس نے دکھی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ، وکیل نے کہا۔ نٹالی چھوٹی بہن ایملی اور ماں کے ساتھ کچن میں تھی جب سیاہ کار ڈرائیو وے میں داخل ہوئی۔ ڈیڈ آگے، ایملی چیخ اٹھی۔ وہ بیرونی دروازے کی جانب لپکی۔ نٹالی نے ماں کے چہرے پر ہچکچاہٹ دیکھی۔ شاید وہ خوفزدہ تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نٹالی نے ہاتھ پکڑ کر ماں کو دروازے کی طرف بڑھا دیا۔ جو کچھ بھی ہے ڈیڈ ٹھیک کر لیں گے۔ شیرن نے سر ہلا کر قدم اٹھائے۔ وہ راب کو میل کیپسٹن کے ساتھ کار سے اترتا دیکھ رہے تھے۔ ایملی نے دوڑ لگا دی اور سیدھی باپ کی باہوں میں سما گئی۔ ڈیڈ! راب ایملی کو باہوں میں لیے شیرن اور نٹالی کو دیکھ رہا تھا۔ او نہیں! شیرن نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ راب نے اسے گلے لگایا۔ نٹالی بغور باپ کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ راب کی حرکات ہمیشہ کی طرح نہیں تھی۔ نیٹ! اس نے ہمیشہ کی طرح اسے نیٹ کے نام سے پکارا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی؟ او ڈیڈی! نٹالی نے بھاگ کر ایک بازو باپ کے گلے میں حمائل کر دیا اور سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ نٹالی نے کبھی باپ کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ چیمپئن، تم کہاں ہو؟ راب نے جسٹن کو آواز دی۔ ہائے ڈیڈ! وہ بھی ان کے ساتھ آن ملا۔ وہ سب ایک ساتھ اندر گئے اور لیونگ روم میں بیٹھ گئے۔ ایملی باپ کی گود میں تھی۔ وہاں ایک پراسرار اور بے آرام کر دینے والا سکوت تھا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ تم میں سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ راب نے سکوت کا پردہ چاک کیا۔ میرے بارے میں تم لوگ چند بری باتیں سنو گے، تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ میل کیپسٹن کا کہنا ہے کہ ہمارا کیس خاصا مضبوط ہے، راب نے کہا۔ بین، یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ تم بے قصور ہو، لیکن کس معاملے میں؟ شیرن نے استفسار کیا۔ منی لانڈرنگ، فراڈ۔ بین راب نے کافی تفصیل گوش گزار کر دی۔ کیسے؟ کس کے ساتھ؟ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق میں نے کسی کو غلط مرچنڈائز سپلائی کی تھی جس کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ مرچنڈائز؟ ایملی نہیں سمجھی تھی۔ گولڈ ہنی، راب نے کہا۔ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ آپ کا کاروبار ہے، نٹالی بولی۔ یقین کرو میں نے یہی سمجھایا تھا، تاہم مجھ سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں، راب نے کہا۔ شیرن شوہر کو تک رہی تھی۔ تم نے گولڈ کسے سپلائی کیا تھا؟ بین راب نے تھوک نکلا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لی۔ ڈرگ ٹریفکرز، شیرن، کولمبینز، راب نے کہا۔ شیرن کا منہ کھل گیا۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ بین، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ نہیں شیرن، میں قطعی لا علم تھا۔ میں حسب معمول اپنا کام کرتا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ سونے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح اسے کہاں پہنچا رہے ہیں۔ راب نے کچھ اور وضاحت کی۔ میں سمجھی نہیں، انہوں نے آپ کو گرفتار کیوں کیا؟ نٹالی نے کہا۔ راب نے مزید وضاحت کی۔ منشیات کی آمدنی کا ذکر بھی آیا تھا۔ کیا تم بھی پارٹی تھے؟ شیرن کی آواز لرز اٹھی۔ یہ کیسے ممکن ہے شیرن؟ راب نے کہا۔ تو پھر تم نے کس کو ان کے ساتھ متعارف کرایا تھا؟
شیرن بولی۔ راب نے سر جھکا لیا۔ ہیرالڈ، وہ بھی پھنس گیا ہے۔ او گاڈ، بین، یہ تم دونوں نے کیا کر دیا؟ شیرن بولی۔ نٹالی کو لگا جیسے اس کے پیٹ میں گرا پڑ گئی ہے۔ ڈیڈ، وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ نٹالی نے کہا۔ گواہی، ہیرالڈ کے خلاف اور کولمبینز کے خلاف، راب نے کہا۔ مقدمہ؟ نٹالی بولی۔ ہاں۔ نہیں، شیرن کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا پانی تھا۔ ہماری زندگیوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم ریاست کی طرف سے گواہی دیں، وہ بھی بہترین دوستوں کے خلاف؟ تم ایسا نہیں کر سکتے بین، یہ تمہارے لیے بھی اعتراف جرم ہوگا۔ ہم لڑیں گے، یہ ہمارا حق ہے، شیرن نے کہا۔ ہاں لڑیں گے شیرن، لیکن، راب نے کہنا چاہا۔ لیکن کیا؟ شیرن بولی۔ لیکن یہ کہ کولمبین لارڈز 7-8 برس مجھے جو ادائیگی کرتے رہے وہ منشیات کی آمدنی تھی۔ راب کی آواز خلاف توقع بلند ہو گئی۔ بلند آواز میں کچھ اور بھی تھا، کچھ اجنبی سا۔ نٹالی نے یہ آواز اور انداز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آواز میں کوئی بات تھی جو باپ کی مکمل معصومیت کے خلاف تھی۔ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر جسٹن نے منہ کھولا۔ ڈیڈ، آپ جیل نہیں جا رہے؟ جسٹن نے وہ سوال کر دیا جو سب کے ذہنوں میں گھوم رہا تھا۔ نہیں چیمپئن، اس فیملی کا کوئی فرد جیل نہیں جائے گا، راب نے کہا۔ لوئس زیادہ سوالات نہیں کرتا تھا۔ وہ 4 سال سے امریکہ میں تھا۔ کاغذات کے مطابق وہ اپنی بہن سے ملنے آیا تھا، لیکن یہ ایک جھوٹ تھا۔ امریکہ میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ یہاں کام کی غرض سے آیا تھا۔ وہ کام خوب کرتا تھا، اسے خاص طور پر چن کر بھیجا گیا تھا۔ وجہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ مارکیڈو کے لیے کام کرتا تھا، ڈرٹی جابز اسے اور دیگر اراکین کو قسم اٹھانا پڑتی تھی، جس کے بعد کیا، کیوں، کیسے کا سوال ختم ہو جاتا تھا۔ لوئس کیڈیلاک میں سفر کر رہا تھا۔ ڈرائیور تھامس نام کا لڑکا تھا جو بمشکل 20-21 سال کا ہوگا۔ وہ اگر بے پرواہ نہ ہوتا تو ایک اچھا اور بے خوف ڈرائیور ہوتا۔ لوئس اس کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکا تھا۔ ڈرٹی جابز۔ لوئس کچھ وقت کے لیے سوچوں میں گم ہو گیا۔ کزنز، بردرز، پورے خاندان، سب ایک ہی اوتھ سیریمنی سے گزرتے تھے۔ فریڈرنیدا، جس کے بعد وہ سب ایک برادری یا برادرانہ رشتے میں بن جاتے تھے، ہمیشہ کے لیے نہ ٹوٹنے والا رشتہ جس کی بنیاد ناقابل شکست اتحاد پر مبنی تھی۔ فریڈرنیدا، اگر لوئس کام کے دوران مارا جاتا تو یہ ایک عام بات سمجھی جاتی۔ وہ موت کے لیے تیار رہتے تھے، اب یہ مدت کم ہو یا زیادہ۔ فریڈرنیدا کا بندھن موت پر ٹوٹتا تھا، موت وفاداری کے ساتھ ہو یا غداری کے ساتھ۔ ہائی وے سے انہوں نے منتخب روٹ پکڑا اور منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ گھر وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا جہاں انہوں نے گاڑی روک کر روشنیاں بند کر دیں۔ وہ خاموشی سے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ شروع ہو جاؤ، تھامس نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجائیں۔ لوئس نے قدموں میں پڑا بیگ اٹھایا۔ باس کی ہدایات مختصر اور واضح تھیں۔ لوئس کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ ٹارگٹ سے نہیں ملا تھا، اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ ٹارگٹ فیملی کے لیے نقصان دہ ہے۔ لوئس کے لیے اتنا جان لینا کافی تھا۔ لوئس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ زیادہ سوچتا نہیں تھا۔ وہ کار سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں ٹیک 9 آٹومیٹک مشین پسٹل تھا۔ ایک ایکسٹرا کلپ بھی اس نے ساتھ رکھا تھا۔ اس نے روشن گھر کی جانب دیکھا۔ نٹالی نے اس روز گھر پر رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماں ذہنی طور پر پریشان تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ایملی اور جسٹن بھی صدمے کی کیفیت سے دوچار تھے۔ نٹالی نے ان کو بہلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈیڈ نے ان دونوں کو نیچے آنے نہیں دیا تھا۔ آخر ایملی آئی پوڈ اور جسٹن ویڈیو گیم میں منہمک ہو گیا۔ نٹالی نیچے آ گئی۔ ڈیڈ الگ تھلگ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے تھے۔ گود میں ایک میگزین پڑا تھا۔ دیوار پر پلازما ٹی وی پر CNN کی خبریں چل رہی تھیں۔ نٹالی دروازے میں کھڑی رہی۔ اس کی کوشش تھی کہ چہرے کے تاثرات خوشگوار رہیں۔ راب بیٹی کو دیکھ کر مسکرایا۔ آ جاؤ۔ راب نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ شاٹ لے لیا تم نے؟ ڈیڈ اب میں 23 برس کی ہو گئی ہوں، نٹالی بولی۔ اوکے، راب بولا۔ نٹالی کاؤچ پر ڈیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ راب نے کالج کے بارے میں استفسار کیا۔ نٹالی بھی براہ راست گرفتاری کے موضوع کی طرف نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کالج میں کیا کر رہی ہے۔ اس کی ٹیکنیکل گفتگو راب کے سر پر سے گزرتی رہی۔ نٹالی نے بھی محسوس کر لیا۔ اچانک وہ بولی، ڈیڈ ایک دن آپ مجھ پر فخر کریں گے، نٹالی نے کہا۔ راب نے مسکراتے ہوئے میگزین ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے ہمیشہ تم پر فخر کیا ہے نیٹ، راب بولا۔ نٹالی نے محسوس کیا کہ وہ موضوع بدل سکتی ہے۔ ڈیڈ
آپ مجھے بتاؤ گے نا؟ واٹ سویٹ ہارٹ، روب نے کہا۔ نٹالی ہچکچائی۔ آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا؟ نیٹ، میں نے بتایا تھا، میل کیپسٹن بھی، روب نے کہنا چاہا۔ میں قانون کی بات نہیں کر رہی، میرا مطلب ہے کہ آپ سے ایسی کوئی غلطی ہوئی جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے، نٹالی نے کہا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ روب بولا۔ میں خود الجھن میں ہوں، کیا کہوں؟ نٹالی بولی۔ روب نے سر ہلا دیا، بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن خاموش رہا۔ ڈیڈی، یہ میرے لیے اہم ہے۔ آپ کون ہیں؟ ہمارا کاروبار، مہنگی ترین جگہوں پر گھومنا، ہم ہمیشہ فیملی کی بات کرتے رہے جو تصویروں تک محدود نہیں تھی۔ یہ فیملی آپ سے جڑی ہے، میرے یقین کی بنیادیں ہمیشہ آپ کے اندر تھیں۔ میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح، نٹالی نے کہا۔ روب مسکرا دیا۔ نیٹ، تمہیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں وہی ہوں، پہلے کے مانند، روب نے کہا۔ آپ نے ہم سب کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور آپ آئندہ بھی نہیں ہونے دیں گے، میں آپ پر یقین رکھتی ہوں، نٹالی بولی۔ تم ٹھیک کرتی ہو، روب نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نٹالی کی آنکھوں سے آنسو پھسل پڑے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم لڑیں گے، نٹالی نے کہا۔ وہ 15-20 سال کی بات کر رہے تھے، نیٹ، اس وقت تک تو تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، تمہاری اپنی فیملی ہوگی۔ وہ فیڈرل پریزن کی بات کر رہے تھے، روب نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ اور ہم سامنا کریں گے، نٹالی بولی۔ ہاں، روب نے آہستہ سے کہا، اور نٹالی کے آنسو صاف کیے، قدموں کی آہٹ ابھری۔ شیرن دروازے کے پاس کھڑی تھی، باہر کسی گاڑی کا دروازہ بند ہوا، کوئی ڈرائیو وے میں تھا۔ کون ہے؟ شیرن نے رخ پھیرا۔ شاید نیو یارک ٹائمز، روب نے اندازہ لگایا۔ دفتن گولیوں کی بچھاڑ نے کھڑکیوں کے پرخچے اڑا دیے، بے تحاشا گولیاں برس رہی تھیں۔ روب نے خود کو نٹالی پر گرا دیا تھا۔ اٹھنا مت، وہ شیرن کی جانب لپکا۔ وہ کھلی ہوئی حالت میں متحرک تھی، شیرن پر سکتہ طاری تھا۔ روب نے اس کا لبادہ پکڑ کر کھینچا اور اسے زمین بوس کر دیا۔ نیچے رو، نیچے رو، وہ چیخ رہا تھا۔ فائرنگ نے سماعت کو مفلوج کر دیا تھا، دہشت کا سما تھا، الارم بھی شور مچا رہا تھا۔ نٹالی نے محسوس کیا کہ حملہ آور کمرے میں ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ وقت اجل آج آن پہنچا ہے۔ گھر کا ہر فرد شور مچا رہا تھا۔ نٹالی کے دونوں ہاتھ کانوں پر تھے، دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ اوہ نو، جسٹن اور ایملی اوپر تھے۔ ایمی، جسٹن، نیچے مت آنا، روب حلق کے بل دھاڑا۔ گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھیں، دیواریں اور فرنیچر ادھر چکے تھے۔ نٹالی نے اندازہ لگایا کہ حملہ آور کھڑکی میں سے فائرنگ کر رہا تھا۔ ان کی قسمت یاوری کر رہی تھی۔ الارم کے ساتھ منسلک پاور سسٹم از خود آف ہو گیا تھا۔ بصورت دیگر یہ ایک خوفناک اور حتمی قاتلانہ حملہ تھا جس کی زد سے بچنا محال تھا۔ حملہ جس طرح شروع ہوا تھا مان اسی طرح تھم گیا۔ ایک دم سکوت طاری ہوا تو لگا کہ جیسے سناٹا بھی گونج رہا ہے۔ گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوا اور آواز دور ہوتی چلی گئی۔ کافی دیر تک تینوں فرش کے ساتھ چپکے رہے۔ خوف کا سایہ گہرا ہوتا چلا گیا، سکوت میں بھی دہشت بول رہی تھی۔ نٹالی کا لہو رگوں میں جم گیا تھا، دھیرے دھیرے سے دھڑکن کا احساس ہوا۔ وہ چلے گئے ہیں، روب کی آواز آئی۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ شاید، شیرن بڑبڑائی۔ نٹالی نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ گولیاں اس کثرت سے برسائی گئی تھیں کہ وہ جگہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایملی اور جسٹن بھی نیچے آ گئے تھے اور منہ پھاڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ شیرن نے دونوں کو باہوں میں لے کر چومنا شروع کر دیا۔ نٹالی بھی بہن بھائیوں سے لپٹ گئی۔ آہیں، سسکیاں، آنسو، آہستہ آہستہ خوف و ہراس اس پر سمیٹنے شروع کیے۔ اگرچہ خوبصورت گھر کا حلیہ بگڑ چکا تھا، تاہم وہ خوش قسمت رہے تھے کہ زندہ بچ گئے تھے۔ شیرن کی آنکھیں شوہر کی آنکھوں سے ملی۔ شیرن کی آنکھیں شوہر کی آنکھوں سے ملی۔ شیرن کی آنکھوں میں ہراس کی جگہ الزام نے لے لی تھی۔ بین، یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ حالیہ میٹنگ کا مقصد، یو ایس اٹارنی نارڈوزی نے کہا۔ وہ میز کی دوسری جانب بیٹھا تھا اور توجہ میل کیپسٹن کی جانب تھی۔ تم اور تمہارے موکل کی موجودہ صورتحال ہے۔ چارجز سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ تمہارے موکل اور اس کی فیملی کے بہترین مفاد کے لیے راستہ منتخب کرنا ہے، نارڈوزی کہہ رہا تھا۔ کانفرنس روم میں بوتھ اور روئز میز پر روب اور میل کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہاں ایک اسٹینوگرافر موجود تھی اور فریقین کے وکیل۔ روب کی فیملی گھر پر تھی جو حفاظتی نقطہ نظر سے ایف بی آئی کے حصار میں تھی۔ کچھ دیر دونوں وکلا کے درمیان دلائل کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر بوتھ نے مداخلت کی۔ تمہارا موکل متعدد امور سے اگر بے خبر بھی تھا، لیکن وہ یہ تسلیم کر چکا ہے کہ پاز اور آرگوٹ کو اسی نے متعارف کرایا تھا۔
راب کسی قدر نروس دکھائی دیا۔ میل نے جوابی دلیل میں اس امر کو راب کی بے پرواہی اور حماقت قرار دیا، بجائے اس کے کہ وہ شریک جرم تھا۔ ایجنٹ نے سر کھجایا۔ جیسا کہ مسٹر جیمز نے وضاحت کی ہے کہ ہم مسٹر راب اور ان کی فیملی کو محفوظ راستہ دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں دوسرا راستہ اپنانا پڑے، ایجنٹ نے کہا۔ ریکو اسٹیٹس بہت خاص پوزیشن ہے، ملزم کو اس کے بارے میں تمام حقائق کا علم ہونا چاہیے، میل نے کہا۔ مزید یہ کہ ملزم کی رضامندی۔ مسٹر میل کیپسٹن، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ نے آئیون، جو دراصل ایجنٹ ایسپو اسٹیو تھا، کے ساتھ بھی اسی قسم کی میٹنگز کی تھیں جیسی پاس کے ساتھ کی تھیں، ایجنٹ بولا۔ تم لوگوں نے میرے موکل کو پھنسانے کے لیے جال بچھایا تھا، اس کی اور اس کی فیملی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، یہ بذات خود خلاف قانون ہے۔ تم نے اسے پاس کا آدمی ظاہر کیا تھا۔ راب نے وہی بات کی جو وہ پاس کے آدمی سے کرتا، میل نے کہا۔ بوتھ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور روئز کو اشارہ کیا۔ روئز نے ایک فولڈر میں سے کیسٹ نکالی۔ مسٹر میل، تمہارے موکل نے گزشتہ 8 برس میں کولمبیا کے 6 وزٹ کیے۔ وہاں کس کے ساتھ کیا بات ہوئی وہ یہاں ٹیپ میں محفوظ ہے۔ کیا میں اسے پلے کروں یا پھر ہم اصل بات کی طرف واپس آئیں؟ بوتھ نے کہا۔ میں سننا چاہوں گا، میل کیپسٹن نے جواب دیا۔ راب نے ایک ہاتھ اپنے وکیل کے بازو پر رکھ دیا۔ میل نے کسمسا کر دوست کی طرف دیکھا۔ راب جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہونا تھا، اگرچہ وہ ہمیشہ خود کو بہلاتا رہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر آج وہ دن آن پہنچا تھا۔ وہ بہت عرصے سے تیاری کر رہے تھے، انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ راب جانتا تھا، وہ واقف تھا، آگاہ تھا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ اندر سے خالی ہو گیا ہے، بالکل کھوکھلا۔ ہاں، وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنی شدید اذیت ہوگی جو اسے کاٹ کے رکھ دے گی۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے اجنبی آواز میں سوال کیا۔ مسٹر راب، تم جانتے ہو لوئس کے خلاف تمہاری گواہی چاہیے۔ تمہارا دوست بھی ہماری ضرورت ہے، پاس اور آرگوٹ کے بارے میں ہر بات جو تم بتا سکتے ہو۔ مسٹر نارڈوزی کیا چاہتے ہیں وہ ان پر منحصر ہے، بوتھ نے کہا۔ نارڈوزی کے حوالے کا سیدھا مطلب تھا کہ راب کو زندگی کے علاوہ ہر چیز سے ہاتھ دھونے پڑتے، اس کے اثاثہ جات، گھر، اکاؤنٹ، گاڑیاں۔ وہ اس کے خلاف جاتا تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ ہاں، اگر تمہارے لیے یہ سب کچھ پریشان کن ہے، روئز نے سنگ دلی کے ساتھ کہا، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، گھومو پھرو، کاروبار کرو، لیکن یہ دھیان میں رکھنا کہ رات جو کچھ ہوا اس کے بعد تم کتنے دن زندہ رہ سکو گے، روئز نے کہا۔ راب نے کرسی کھسکائی۔ میں نے صرف گولڈ خریدا، کوئی چوری نہیں کی، کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے صرف 2 کاروباری افراد کو آپس میں ملایا تھا، ہزاروں لوگ یہ کرتے ہیں، راب نے کہا۔ دیکھو، میل نے بولنا شروع کیا، تاہم اس کی آواز میں پہلی جیسی مضبوطی نہیں تھی۔ میرا موکل ایک کاروباری ساکھ رکھتا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، چھوٹی موٹی باتیں جیسے زائد کمیشن کا معاملہ ہے، ان پر بات اتنی آگے نہیں جا سکتی۔ تمہیں جو معلومات درکار ہیں وہ ان سے لا علم ہے۔ پاز اور آرگوٹ نے جو کچھ کیا وہ میرے موکل کی بے خبری میں کیا، وکیل میل نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارے بجائے ہم تمہارے دوست ہیرالڈ سے معلوم کر لیتے ہیں، ایجنٹ بوتھ نے منہ بنایا۔ تم اپنے حق میں بہتری کے خواہاں نہیں ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، بوتھ بولا۔ رابو سے گھورتا رہ گیا، کچھ کہنے کو نہیں بچا تھا، سب کچھ منہدم ہو گیا تھا، ملبہ اس پر آن گرا تھا۔ مسٹر بوتھ، تم نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا، میری زندگی، میری فیملی، سب کچھ، راب بولا۔ ایف بی آئی ایجنٹ نے سینے پر ہاتھ باندھے اور کہا، میں قدرے بے تکلفی سے کہوں گا کہ کل رات جو کچھ ہوا اس کے بعد تمہاری ترجیحات تبدیل ہو جانی چاہیے۔ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، ایجنٹ بوتھ بولا۔ دراصل ہم تمہارے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، ایجنٹ روئز نے کہا۔ میرا تحفظ؟ راب کے ذہن میں رات کا حملہ اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجنے لگی۔ ہاں، اور تمہاری فیملی کا تحفظ، روئز بولا۔ یہی وقت ہے کہ ہم چند حقائق واضح کر دیں، دوسرا ایجنٹ بولا۔ اس وقت ایک خونی جنگ جاری ہے، راب، یہ قبضے کی، کنٹرول کی جنگ ہے۔ کولمبین ڈرگ فیملی کے 2 دھڑے آپس میں ٹکرا گئے ہیں، ایک دھڑا یہاں ہے اور دوسرا ساؤ امریکہ میں۔ تم نے آسکر مارکیڈو کا نام سنا ہے؟ ہاں، کس نے نہیں سنا، راب نے جواب دیا۔ روئز نے ایک فوٹو آگے بڑھا دیا۔ راب نے تصویر دیکھی، تصویر آسکر مارکیڈو کی تھی۔ فوٹو دیکھ کر مقتول ججز اور خاندانوں کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ خیال ہے کہ مارکیڈو امریکہ یا میکسیکو میں روپوش ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جن کے ساتھ تم کاروبار کر رہے تھے وہ آرگنائزیشن کا مالی بازو ہے، یہ بے رحم قاتل ہیں، یہ جن کے ہوتے ہیں ان کی موت تک حفاظت کرتے ہیں، جن کے خلاف ہوتے ہیں موت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، خواہ ان کو اپنی جان ہی گنوانا پڑے۔
گزشتہ چند برسوں میں آرگنائزیشن کے کچھ اہم مہرے دغا دے گئے. تنظیم متاثر ہوئی. فیملی کا مثالی اتحاد دم توڑ گیا. 2 دھڑے بنے اور تصادم کا آغاز ہو گیا. مسٹر راب، یہ عام جرائم پیشہ افراد نہیں ہیں، نہ ہی ان کے جرائم کا کوئی انت ہے. یہ تمہیں بہت جلد مچھر کی طرح مسل کر رکھ دیں گے. یہ فریدر نیدا ہے. یہ اصطلاح مارکیڈو بردرہڈ کو عیاں کرتی ہے. گزشتہ ماہ بینسن ہرسٹ میں پورے خاندان کا صفایا کر دیا گیا تھا. وہ کام فریدر نیدا کا تھا. وہاں ایک 6 ماہ کا بچہ بیبی چیئر میں تھا جس کے سر میں گولی ماری گئی تھی. کیا تم اور تمہارا خاندان اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کیا تم ساری عمر بھاگتے رہو گے؟ کیا کبھی چین کی نیند سو سکو گے؟ اگر کورٹ میں لڑنا ہے بے شک لڑو. تمہاری لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، ایک ایجنٹ کہہ رہا تھا. راب کو متلی کا احساس ہوا. وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بلند پہاڑ سے گہرائی میں گر رہا تھا. میں تمہارے مطلوبہ افراد کے خلاف گواہی دوں گا تب بھی مارا جاؤں گا، خاندان سمیت، راب نے کہا. نہیں، تم خود کو اور بیوی بچوں کو بچا سکتے ہو، میل کیپسٹن نے ڈھیلی آواز میں کہا. بوتھ نے اسبات میں سر ہلا کر تائید کی. راب نے آنکھیں بند کر لیں. میں تمہیں وکٹر اور لوئس دوں گا، اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا. دونوں ایجنٹوں اور US اٹارنی کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا. تینوں مطمئن دکھائی دے رہے تھے. اور مارکیڈو سے میرا کوئی تعلق نہیں، راب نے کہا. لیکن میری فیملی کے تحفظ کا کیا ہوگا؟ راب نے جملہ مکمل کیا. نارڈوزی نے جواب دیا. بدلے میں تمہیں حفاظتی تحویل دی جائے گی. تم اور تمہاری فیملی ایک محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں گے. تم اپنے اثاثہ جات کی کچھ % رکھ سکو گے. یعنی تمہارا رہن سہن پہلے جیسا تو نہیں ہوگا، تاہم اتنا برا بھی نہیں ہوگا. 10 ماہ میں ٹرائل ختم ہو جائے گا. تب تک تم لوگ ایک جگہ پر رہو گے. اس کے بعد تم اپنی فیملی کے ساتھ غائب ہو جاؤ گے. نارڈوزی کہہ رہا تھا. غائب؟ راب چونک اٹھا. تمہارا مطلب ہے کہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام؟ وہ تو مجرموں اور گینگسٹرز کے لیے ہوتا ہے، راب بولا. نہیں، اس پروگرام میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، بوتھ نے تصحیح کی. ہاں، ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، انتقامی کارروائی کا خوف. اگر تم نے رولز کی پابندی کی تو کوئی تمہیں یا تمہاری فیملی کو چھو بھی نہیں سکے گا. حتیٰ کہ تم ملک میں اپنی پسند کا علاقہ بھی منتخب کر سکتے ہو. بوتھ بول رہا تھا. راب سوچا تھا کہ وہ بیوی بچوں کو کیسے قائل کرے گا. یہی تمہارا بہترین چانس ہے. یہ گڑھا تم نے خود کھودا تھا جب پہلی مرتبہ تم نے ان خوخوار لوگوں کے ساتھ ڈیل کی تھی، روئز نے کہا. کب؟ راب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس نے پھیکے چہرے کے ساتھ شکست تسلیم کر لی تھی. ابھی اسی وقت. نارڈوزی نے کاغذات نکالے. راب نے شیٹ کی طرف دیکھا. US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس فارم 5K کوآپریٹو وٹنس ایگریمنٹ. نارڈوزی نے قلم نکالا. دستخط ہوتے ہی یہ قابل نفاذ ہوگا، نارڈوزی بولا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.